اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اس سے نماز فجر مراد ہے۔ اس کو قرآن میں اس لیے فرمایا گیا ہے کہ رات ایک رکن ہے اور جز سے کل تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں نماز کو رکوع و سجود سے بھی تعبیر کیا گیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ رات نماز کا رکن ہے، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ تہجد کے لیے نیند کو چھوڑے یا بعد عشاء ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں نماز تہجد۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت فضیلتیں آئی ہیں کہ نماز تہجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ جمہور کا یہی قول ہے کہ حضور کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ مسئلہ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں اور متوسط 4 اور زیادہ 8 ہیں، اور سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت سے پڑھی جائیں۔ مسئلہ اگر آدمی شب کی 1/3 عبادت کرنا چاہے اور 2/3 سونا تو شب کے 3 حصے کر لے، درمیانی تہائی میں تہجد پڑھنا افضل ہے۔ اور اگر چاہے کہ آدھی رات سوئے آدھی رات عبادت کرے تو نصف خیر افضل ہے۔ مسئلہ جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو اس کے لیے تہجد ترک کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم حدیث شریف میں ہے کہ مقام محمود شفاعت، اس میں اولین و آخرین حضور کی حمد کریں۔ اس پر جمہور یہی ہے۔ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کا قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، اور قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں، اور یوں عرض کرو کہ آئے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ اور تم فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی پڑتا ہے۔ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب سے اسے برائی پہنچے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ سب اپنے کنڈے اندازے پر کام کرتے ہیں، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ راہ پر ہے۔ اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں کہ تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا، اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی اسے لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس پر وکالت کرتا، مگر تمہارے رب کی رحمت، بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفقہ ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کی مددگار ہوں۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح بیان فرمائی، تو اکثر آدمیوں نے نہ مانا مگر ناشکری کرنا،
اور بولے کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو یا تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں رواں کرو، یا تم ہم پر احسان کر دو جیسا تم نے کہا، ٹکڑے ٹکڑے، یا اللہ اور فرشتوں کو ضامن لے آؤ، یا تمہارے لیے طلائی گھر ہوں، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا، اور کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اسی نے کہا کہ بولے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تم فرماؤ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتے اتارتے، اور تم فرماؤ اللہ بس کافی ہے گواہ میرے تمہارے درمیان، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا دیکھتا ہے، اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بچھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اور یہ ان کی سزا ہے اس پر کہ انہوں نے ہماری آیاتوں سے انکار کیا، اور بولے کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے بن کر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ان لوگوں کی مثل بنا سکتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک میعاد ٹھہرا رکھی ہے جس میں کچھ شبہ نہیں، تو ظالم نہیں مانتے بے شکری کیے۔ تم فرماؤ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو ان میں روک رکھتے، اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں، اور آدمی بڑا کنجوس ہے، بے شک ہم نے موسیٰ کو نور روشن نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو جب وہ ان کے پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا اے موسیٰ میرے خیال میں تم پر جادو ہو گیا، کیا یقیناً تو خوب جانتا ہے کہ انہیں نہ اتارا کہ مگر آسمانوں اور زمین کے مالکوں نے، دل کی آنکھیں کھولنے والے، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے، تو اس نے چاہا کہ ان کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو کھال میل لپیٹ کر لے آئیں گے، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اتارا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا کہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے بتدریج راہ کر اتارا، تو تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو تھرتھری کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، اور تھرتھری کے بل گرتے ہیں اور روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کے دل میں جھکنا پڑتا ہے، تو
تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جو کہہ کر پکارو سب اس کے اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو اور نہ بالکل ایسا، اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ چاہو، اور یوں کہو کہ سب خوبیاں اللہ کو ہیں جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں، اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبر کہو، بڑائی بولنے کو تکبیر کہو۔